بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اور یقیناً اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے کہ کوئی بھی مثال بیان کرے ما بعوضة فما فوقها، مکھی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو. دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، غلطی سے مکھی کا کہہ دیا، مچھر کا لفظ ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالی حیا نہیں کرتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالی نے کیا ارادہ کیا ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالی اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمان لوگوں کو. جیسا کہ 2 درس پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر اس قرآن پاک میں کوئی شک ہے تو اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مثل کوئی صورت لے کر آ جاؤ، کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ. تو یہ کفار مکہ اس چیلنج کو تو قبول نہیں کر سکے، لیکن ان لوگوں نے قرآن پاک کی آیتوں پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے ہیں اور یہ کہا کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں چھوٹی موٹی چیزیں کیوں ذکر کی ہیں؟ جیسے مکڑی کا تذکرہ ایک صورت میں آیا ہے، ایک صورت میں جیسے یہاں پر مچھر کا تذکرہ آیا ہے، اور دوسری جگہ پر 17ویں سپارے میں مکھی کا تذکرہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں، بڑی باتوں کا ذکر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا جو اعتراض ہے یہ بالکل بیکار اعتراض ہے، کیونکہ مثال جو دی جاتی ہے وہ مضمون کے مناسب دی جاتی ہے. جیسا مضمون ہوتا ہے ویسی مثال دی جاتی ہے. اگر کسی چیز کی حقارت کو ذکر کرنا ہے، کسی چیز کی برائی کو ذکر کرنا ہے تو جو مثال دی جاتی ہے وہ بھی حقیر چیز کی ہی مثال دی جاتی ہے. اور یہ قرآن پاک پر اعتراض کیا، یہ تو کلام پاک کی فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہے کہ جیسی چیز سامنے ہو ویسی ہی مثال دی جاتی ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہونی چاہیے، کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اسی کے مثل بات ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اب جس جگہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کا تذکرہ کیا ہے وہاں 17ویں سپارے میں، وہاں یہ مضمون تھا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مثال دی تھی کہ اے کفاروں، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود قرار دیتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی. اب یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ وہ ہاتھی نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب یہ چھوٹی چیزیں بنا سکتے ہیں، آسمان نہیں بنا سکتے، تو بڑی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ایک مکھی کا تذکرہ کیا کہ تم لوگ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
صرف تم نہیں، تمام معبود تمہارے مل جائیں، کوئی ایک بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتا. اور مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے یا ان کی کوئی چیز لے کر چلے جائے، کوئی میٹھا وغیرہ جیسے رکھتے ہیں ان کے آگے، تو یہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی کمزور ہے اور معبود بھی کمزور ہے. اب یہاں پر ان کی حقارت بیان کی جا رہی ہے، تو حقارت میں جس کا تذکرہ کیا وہ بھی کمزور ترین چیز مکھی کا تذکرہ کیا. اسی طرح 20ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا تذکرہ کیا. وہاں پر بھی ان معبودوں کی کمزوری بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. ان کی مثال اس جیسی ہے. اب یہاں پر ان کی کمزوری بیان کرنا مقصود ہے، تو جو حقیر ترین چیز ہے مکڑی کا جالا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. تو فرمایا جیسی جس چیز کی مثال دی جانی چاہیے اسی کے مثل وہ مثال ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہاں پر ان کی حقارت بیان کرنا مقصود ہے، تو جو چیز بیان کی گئی وہ بھی سب سے کمزور ترین چیز مچھر کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود کیا ہے، اس مثالیں دینے سے مقصود کیا ہے. فرمایا جو اس سے ایک امتحان مقصود ہے. جو مسلمان ہیں وہ تو کہیں گے ہمارے رب کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بالکل سچا کلام ہے. لیکن جو کافر ہیں وہ کہیں گے اس مثال کا فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. جس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں، تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ ہیں. اگر خدمت کرو گے تو جنت پا جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو دوزخ کے حقدار بنو گے. تو قرآن پاک بھی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. نعوذ باللہ گمراہی کا تذکرہ یہ نہیں ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، بلکہ اگر تم اس کی آیتوں کا انکار کرو گے، اس کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر ان کی قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب اس آیت میں جو چند باتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جو جملہ آیا ہے وہ ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلب شرمانے سے ایک مقابلہ ہے، کیونکہ کفار مکہ جب یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے عالی شان ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوٹی موٹی مثالیں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو سامنے قرآن میں بھی یہ جملہ کہا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. دوسرا فرمایا ہے حیا سے مراد ترک کرنا ہے کسی کام کو. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. ورنہ فرمایا شرم تو کہتے ہیں جب انسان کو کوئی بات ایسی غلطی ہو جائے جس سے اس کو ندامت طاری ہو جائے تو کہا جاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتے. یہ مثالیں بیان کرنا. ما بعوضۃ فما فوقها، مکھی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو، یعنی اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مکھی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو، یعنی اس سے بڑی کوئی چیز ہو، جیسے اور دنیا میں سے جو بڑی چیز ہے جسامت کے اعتبار سے وہ مراد ہے. دوسرا یہ کہ یہ مچھر ہے، اس سے بھی کم کوئی چیز ہو، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے اس سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. اس کی ایک آسان سی مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں دی ہے. فرمایا کہ ایک اینک والا ڈاکٹر ہے، چشمے اس کے پاس چشمے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، ان کا شیشے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، جس کا اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے. انہوں نے اس کے لیے شیشہ بنا ہوا رکھا ہوا ہے. فرمایا ایک بیمار وہاں پر آیا اور اس بیمار نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کس چیز کے لیے ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ میرا مقصد یہ ہے بنانے کے لیے.
حضرت حکیم الامت تھانوی نے لکھا کہ اس شخص نے اس شیشے کو اپنی آنکھ میں مارنا شروع کر دیا، بار بار اپنی آنکھوں میں مار رہا ہے، اپنی آنکھیں پہ مار رہا ہے، اور آخر اس کی جو آنکھیں کمزور تھی وہ اور بھی ختم ہو گئیں، بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اب وہ بار بار اس ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے، اس طبیب سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے اس سے بنانے کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس آخر وہ طبیب کہتا ہے کہ میرا بنانے سے مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس چشمے کے ذریعے لوگ چیزوں کو دیکھ سکیں اور تمہارے جیسے آدمی کی آنکھیں اس سے خراب ہو جائیں۔ فرمایا حالانکہ اس ڈاکٹر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چشمے سے کسی کی آنکھیں خراب ہوں، لیکن اس کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اس سے دیکھ سکیں اور تمہارے جیسے لوگوں کی آنکھیں اس سے خراب ہو جائیں۔ تو فرمایا قرآن تو صرف ہدایت کے لیے ہی ہے، لیکن جو بار بار قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ قرآن پاک بعض لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بعض لوگوں کے لیے گمراہی ہے۔ وگرنہ جس طرح چشمہ ہے اس کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ اس سے دور کی چیز دیکھ سکیں، یا جس کو پریشانی ہو پڑھنے میں وہ اس کو قریب سے اس کو پڑھ سکیں، لیکن جو آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری آنکھیں خراب کرنے کے لیے ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، فسق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی احکامات سے دور ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی اس انکار کے طور پہ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے احکامات کا، تو وہ کافر ہے۔ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر حکیم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کافروں کے لیے ہوا ہے، وگرنہ اصل میں فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ لیکن جو شخص ان احکامات کی نافرمانی کرے اس معنی میں کہ اس کا انکار کرے، اس کا مذاق اڑائے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، یا گناہ صغیرہ کرتا ہے اس پر بار بار اصرار کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی فاسق ہے۔ لیکن جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ فاجر آدمی ہے۔ جو کھلم جس کو کہا جاتا ہے بغاوت، جس سے حضرت والد صاحب یہ حدیث شریف سناتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری تمام امت معافی کے قابل ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو ایک ہے فاسق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ایک ہے کافر جو ان احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے۔ تو وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ کرنے سے پہلے پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک مضمون تفسیر معارف القرآن سے ہی پڑھ کر انشاءاللہ سناؤں گا۔ جزاک اللہ۔ جس طرح جہاں سے مضمون شروع ہوا تھا کہ کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے اس کو مضمون کو اگر سمجھانا ہو تو اسی انداز سے سمجھایا جائے گا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا، پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت والا کے بارے میں کہ یہ بہت کھل کھل کے بیان کرتے ہیں اور ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمیں وہ سن کر شرم آتی ہے، تو اس جگہ پر اصل مضمون یہ موجود ہے کہ حضرت والا یہی فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ دور ہٹ جاتے ہیں، اب تفسیر معارف القرآن سے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے، نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے، نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں
بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ اب دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ عرض کر لیتا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ تعالی حیا نہیں کرتے کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ حقارت میں بڑھ کر کوئی چیز ہو یا جسامت میں بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، جو قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری نجات کا فیصلہ کر لیجیے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری نجات کا فیصلہ فرما لیجیے۔ اے اللہ جو کمی رہ گئی، اے اللہ معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے، اخلاص عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو ہم سے امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ ایک صاحب نے اپنے دین کی دعا کا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے فارغ فرما دے اور غیب سے رزق کے خزانوں کی بارش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ فرما۔ بنت کرمانی کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے۔